بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب بندوں، کورونا وائرس جیسی وبا کووڈ-19 کے تحت شاشن و پرشاشن نے ہمیں عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ ہدایتیں دی ہیں کہ ہم کورونا جیسے مرض کو روکنے والے بنیں اور اس سے رکنے والے بنیں، اور حکومت کا تعاون کرنے والے بنیں تاکہ کورونا وائرس جیسی وبا کا خاتمہ ہو سکے۔ اسی کے تحت آج ہم آپ عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں نہیں پڑھیں گے، مسجد میں صرف 5 لوگ ہی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں گے۔ اپنے گھروں میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کیسے کریں، یہ ایک سوال ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا، 3 مقتدی اور 1 امام جب ہوں گے تب عید الاضحیٰ کی نماز ہم اپنے گھروں میں ادا کریں گے۔ اگر اس سے کم ہیں تو ہم عید الاضحیٰ کی نماز اپنے گھر میں ادا نہیں کریں گے، اس سے زائد مناسب ہے۔ اب عید الاضحیٰ کی نماز کیسے ادا کریں، کیسے پڑھیں؟ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے ہم سنیں اور مجھے دیکھیں بھی کہ عید الاضحیٰ کی نماز کیسے ادا کی جائے۔ نمبر 1، عید الاضحیٰ کی نماز اگر ہم خود پڑھا رہے ہیں تو ہمیں نیت کرنا ہوگا۔ نیت اصلاً دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب ہم استحضار بھی نیت کا کر لیں۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ ہم نماز اگر پڑھا رہے ہیں تو یہ نیت کریں گے۔ مقتدی حضرات نیت یہ کریں گے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے پیشمام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ یہ نیت مقتدی حضرات کریں گے۔ اب نیت ہو گئی، اب نماز کیسے ادا کریں؟ تو پہلے یہ سن لیں، عید الاضحیٰ میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں عام نمازوں سے۔ دوسری بات، پہلی رکعت میں 3 تکبیریں زائد، دوسری رکعت میں 3 تکبیریں زائد۔ اب نماز کیسے ادا کریں، اس کو مجھے بھی دیکھیں اور غور سے سنیں۔ سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اس طرح اٹھائیں گے۔ یہ کانوں کی لو اس طرح اٹھائیں گے، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ اب اس طرح کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اب دیکھیے ہم کیسے باندھ رہے ہیں، آپ غور سے دیکھیے۔ اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ۔ اس کے بعد ہم نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو نیت کرتے ہوئے باندھ لیا، اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اب اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے؟ شروع میں 2 بار اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے جیسے میں کانوں تک ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب تبارہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے
اور اپنے ہاتھوں کو ہم باندھ لیں گے۔ اللہ اکبر، ہم نے باندھ لیا۔ اب باندھنے کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب قرات کریں گے، کوئی سورہ پڑھیں گے۔ سورہ پڑھنے کے بعد اب رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اب یہ ہماری پہلی رکعت ہو گئی۔ اب 2 سجدے کر لیں گے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد ہماری 1 رکعت پوری ہو گئی۔ اب ہم پھر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو آپ کھڑے ہوتے ہی ہاتھوں کو باندھ لیں۔ ہم نے بھی ہاتھوں کو باندھ لیا۔ اب ہاتھوں کو باندھنے کے بعد سب سے پہلا کام دوسری رکعت میں یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرات کریں گے۔ قرات کرنے کے بعد اب ہم اپنے ہاتھوں کو آپ دیکھیے 3 بار کانوں تک لے جائیں گے۔ 3 تکبیرات کہتے ہوئے کانوں تک لے جائیں گے اور اپنے ہاتھوں کو 3 بار چھوڑ دیں گے۔ آپ بھی اسی طرح کیجئے۔ آپ دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب 3 تکبیریں پوری ہونے کے بعد سیدھے رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ پھر 2 سجدے کریں گے۔ پھر 2 سجدے کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ پھر دعائیں پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اتنا جیسے ہی دونوں طرف سلام پھیر لیا تو امام اور مقتدی دونوں حضرات بآواز بلند یہ کلمہ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ایک بار بآواز بلند امام و مقتدی یہ کلمہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے۔ خطبے کا سننا واجب، خطبے کا پڑھنا سنت۔ اب خطبہ امام صاحب دیں گے تو آپ کو اگر عربی میں خطبہ کو یاد ہے تو اسے دے دیں، پڑھ دیں۔ وہ نہیں یاد ہے تو کتاب سے دیکھ کے پڑھ دیں۔ کتاب میں بھی آپ کو نہیں مل رہا ہے تو موبائل میں ہم نے بھی خطبہ بھیجا ہے لکھا ہوا، اس کو پڑھ سکتے، یا جو خطبے اس میں لکھے ہوئے ہیں موبائل میں مختصر سے چھوٹے اسے پڑھ لیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ملتا ہے تو آپ پہلے خطبے میں سورۃ الفاتحہ 1 بار اور سورۃ الاخلاص 1 بار، یعنی قل هو اللہ احد کی پوری سورہ 1 بار پڑھ لیجئے اور پھر بیٹھ جائیے۔ بیٹھنے کے بعد اتنی دیر بیٹھیے جتنا 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیے، دوسرا خطبہ پڑھیے۔ اب دوسرے خطبے میں کیا کریں گے؟ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد کوئی عربی کی دعا یاد ہو وہ پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور جب دعا کریں تو اس دعا میں اے پیارے مسلمانوں، اللہ کے محبوب بندوں، خوب رو رو کے اپنے اللہ سے آج دعا کرنی ہے۔ اے اللہ، آج وہ دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صرف تیری رضا پانے کے لیے، تیری محبت پانے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے اے اللہ تیرے فرمان کو زندہ کیا تھا۔
اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی تھی، اور بیٹا اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ میرے ابا چھری تیز چلا دیجئے تاکہ آپ کا خواب سچ ہو جائے۔ اے اللہ، اس باپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عظیم الشان قربانی پیش کی تھی۔ اے اللہ، آج تو بیٹے کی قربانی نہیں ہے، آج تو بیٹے کے بدل میں تو نے بکرے کی قربانی کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ ہاں، جو حلال جانور ہیں، جن پر کوئی بندشیں نہیں ہیں، قانونی کوئی بندش نہیں ہے۔ اے غیور مسلمانوں، یاد رکھنا، ہم آپ ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم اس جانور کو ذبح کرنے سے بچیں گے جس جانور کے اندر ذبح کرنے کی قانونی پابندی ہے۔ ہرگز اس جانور کو ذبح نہ کرنا، اور اللہ سے کہنا ہے کہ اے اللہ، آج میری قربانی کو بھی قبول کر لیجئے۔ اے اللہ، ہماری زبان میں مٹھاس ڈال دیجئے، ہماری نگاہیں پاک کر دیجئے، ہمارا دل پاک کر دیجئے، ہم کو ماں باپ کا فرما بردار، بھائی بہنوں کا فرما بردار، اور اپنے چھوٹے بڑوں کا اکرام، اور چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ، پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ، جو ہندو مسلم سارے مذاہب کے لوگ ہمارے یہاں رہتے ہیں، ہم ان سب سے مل جل کر رہیں، ایسا ہمیں رہنے والا بنا دیجئے۔ اور ماشاءاللہ ہم اسی طرح رہ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے کہیے، اے اللہ، یہ جو کرونا وائرس جیسی وبا ہے، اس وبا سے ہمیں بھی بچا لیجئے۔ سارے ہمارے ہندو بھائی، مسلمان بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی، ساری دنیا کے لوگوں کو کرونا وائرس جیسی وبا سے بچا لیجئے میرے اللہ، اور سارے انسانوں پر رحم فرما دیجئے۔ رو رو کے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور سارے انسانوں کے لیے دعا کیجئے۔ اور جو لوگ دنیا سے مومن و مومنہ چلے گئے ہیں، ان کے حق میں بھی دعائے مغفرت کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کے دعا اپنے لیے کیجئے۔ اور عید الاضحیٰ میں اس بات کا خیال رکھیے، عید الاضحیٰ فجر کی یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ایام تشریق ہے۔ یعنی امام و مقتدی فرض نماز پڑھنے کے بعد ایک بار بآواز بلند یہ کلمہ پڑھیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ایک بار اگر نماز اللہ نہ کرے چھوٹ جاتی ہے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرض نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنا یہی کلمہ ایک بار بلند آواز سے پڑھیں گے۔ ہماری مائیں اور بہنیں جو نماز پڑھتی ہیں، ان کے لیے، مردوں کے لیے بھی یہ واجب ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ہے کہ کیا ہے، وہ اپنی فرض نماز کے بعد آہستہ یہ کلمہ پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اپنے گوشت کو تقسیم بھی کرنا ہے اور قربانی بھی کرنی ہے۔ قربانی چھپ کر کرنا، اپنے گھروں میں کرنا، دکھا کے ادھر ادھر نہ کرنا، عام جگہوں پہ نہ کرنا۔ کہ ملک ہندوستان ہے، ہمارے سارے ہندو بھائی ہمارے ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے۔ ماشاءاللہ آنے والا دن سنیچر یعنی سیٹرڈے اور سنڈے اور منڈے، یہ 3 دن قربانی کے دن ہوتے ہیں۔ ان میں ہمیں پورا خیال رکھنا ہے کہ ان دنوں میں جب قربانی ادا کریں، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مسلمانوں، سوشل میڈیا پر کوئی فوٹو نہ ڈالیے گا، کوئی فوٹو نہ ڈالیے گا، کوئی تصویر نہ ڈالیے گا، کیونکہ ہم گوشت کھاتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ گوشت کھاتے ہوں، ہمارے سارے بھائی بھائی ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہ دیں۔ آخری بات یہ ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اہل و غریب یعنی اعزاء اقربا کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں اور یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کے لیے نکالیں۔ گوشت تقسیم غریبوں میں ضرور کریں، ضرور کریں، اور گوشت جب تقسیم کریں اس کو بالکل بند رکھیں، بالکل بند رکھیں، کہیں نظر نہ آئے، اس کو ہر طریقے سے پیک کریں، اس طرح تقسیم کریں۔
کریں اور جب بھی باہر ضرورت کے مطابق نکلیں، کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، بے ضرورت بھیڑ نہ لگاؤ، بھیڑ سے بچو، ان کا خیال رکھنا، ماسک لگا کے باہر جانا۔ میں اس وقت صرف ماسک اس کے لیے نہیں لگایا ہوں کہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں طریقہ، تاکہ اچھی طرح آپ دیکھ بھی سکیں۔ بہرحال ہم بھی ماسک لگاتے ہیں، آپ بھی لگائیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ سواستھ وبھاگ والوں کو جو فرمان ان کے ہیں، سواستھ وبھاگ والوں کے، ان فرمان کو پر عمل کیجئے، شاشن پرشاشن کے فرمان پر عمل کیجئے۔ اور ہمارے سیتاپور کے جو ڈی ایم صاحب ہیں، ہمارے کپتان صاحب ہیں، ہمارے خیر آباد کے تھانے دار صاحب اور جو پولیس محکمہ ہے، ان کی ہدایتوں پر عمل کیجئے۔ اپنے گھروں میں قربانی کیجئے، اپنے گھروں میں نماز پڑھیے، مسجد میں صرف 5 لوگ نماز پڑھیے۔ آپ سب کو تہہ دل سے میں اپنی جانب سے، اپنے قصبہ خیر آباد والوں کی جانب سے اور تمام امت مسلمہ کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی مبارکبادی دیتا ہوں۔ اللہ امن و شانتی کے ساتھ اور پیام انسانیت کے پلیٹ فارم کے ساتھ یہ قربانی جیسا تہوار ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ میری بھی مدد فرمائے، آپ کی بھی مدد فرمائے۔ آج یہ عید الاضحیٰ ایسا ہے کہ میرے والد محترم اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، خلیل احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حق میں دعائے مغفرت کر دیجئے گا اور سارے انسانوں کے لیے دعائے رحمت کر لیجئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس ویڈیو کو سنیے اور دوسروں میں فارورڈ کیجئے، بڑی جلدی فارورڈ کیجئے تاکہ لوگ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ جان سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔